السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے چور کا واقعہ لے کر آیا ہوں جو کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جب بادشاہ نے اس کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کا پیغام بھیجا تو اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ آئیے واقعے کو سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چور تھا۔ اس چور نے ارادہ کیا کہ وہ بادشاہ کے گھر جا کے چوری کرے گا، بادشاہ کے محل پہ جا کے۔ اس نے رات کا وقت منتخب کیا، رات کا ایک خاص وقت جس وقت وہ بادشاہ کے محل میں داخل ہو سکتا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کے گھر جاؤں گا، اس کے محل میں جاؤں گا، اچھا خاصا مال ہڑپ کروں گا اور کامیابی سے واپس لوٹ آؤں گا۔ اب رات کا وقت ہوا، چور چوری کے ارادے سے بادشاہ کے محل کے اندر کود پڑا۔ چلتے چلتے ایک کمرہ آیا۔ اس کمرے میں سے اس کو بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ تھا تو وہ چور ہی، چاہے وہ مال کی چوری کرتا یا باتوں کی چوری کرتا، کرنی تو اس نے چوری ہی تھی۔ آخر وہ آواز کو سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس انسان سے کروں گا جو بے حد متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ چور کے ذہن میں اچانک سے ایک خیال آیا کہ آج چوری کروں گا تو چھوٹا منافع ہے، عمر بھر چوری کرتا رہتا ہوں، تو اب کیوں نہ ایک ایسا روپ دھار لیا جائے کہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے اور عمر بھر کی چوری بھی چلتی رہے ساتھ ساتھ۔ اب چور نے وہیں کھڑے کھڑے ایک پلان بنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس مسجد میں اللہ والا بن کے بیٹھ جاتا ہوں، اللہ والوں کا روپ دھار کے بیٹھ جاتا ہوں۔ بادشاہ کی کبھی تو میرے پہ نظر پڑ جائے گی اور بادشاہ میرے پاس پیغام بھیجے گا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، تو میں اسے شادی کر لوں گا۔ آخر اس نے ایسا ہی کیا، وہ گیا۔ کچھ دن اس نے انتظار کیا کہ اس کی داڑھی آئے، اس کی مونچھیں بڑی بڑی ہو جائیں، مطلب تھوڑا سا وہ بزرگ ٹائپ لگنے لگے۔ تو جیسے ہی اس کا یہ حلیہ بنا، اس نے فقیروں والے کپڑے خریدے، اپنا حلیہ فقیروں والا بنایا، اس طرح کا لباس پہن لیا، سر پہ اس نے فقیروں والی پگڑی رکھ لی اور جا کے مسجد میں، چھوٹی سی مسجد کے کنارے پہ بیٹھ گیا اندر جا کے۔ اب وہ روز اللہ کی عبادت کرنے لگا، نمازیں پڑھنے لگا، اللہ کی نفلی عبادت کرنے لگا۔ تو لوگوں کے درمیان بات پھیل گئی کہ ہمارے علاقے میں، بادشاہ کے علاقے میں، مسجد میں بڑے کوئی اللہ کے ولی آ کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ آخر آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلنے لگی۔ تھوڑا عرصہ گزرا، بادشاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اب بادشاہ کے ذہن میں بھی ایک ہی بات، وہ جو سوچا کرتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس بندے سے کروں گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو بادشاہ کو جیسے ہی اس کے متقی اور پرہیزگار ہونے کی خبر پہنچی کہ ایک بزرگ ولی اللہ ہماری فلاں مسجد میں آ کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے، اللہ کی بڑی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو بڑے اچھے اخلاق سے ملتے ہیں، تو بادشاہ نے اپنے وزیر کے ذریعے اس چور کے پاس جس نے مسجد میں ٹھکانہ بنایا ہوا تھا پیغام بھیجا۔ اب وزیر جو ہے بادشاہ کا، وہ چور کے پاس پہنچا۔ اس نے جا کے، اب وزیر کو تو نہیں پتا کہ یہ چور ہے، وہ تو اب ولی اللہ سمجھ کے گیا نا۔ اس نے جا کے کہا کہ بزرگوں، بادشاہ نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے، اس نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ بادشاہ آپ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے یہ ارادہ کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ولی اللہ متقی پرہیزگار بندے سے کرے گا، تو اس علاقے میں ہمیں آپ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نظر نہیں آیا۔ اب وہ جو ولی اللہ بن کے بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں، میں دراصل ایک چور تھا، چوری کے ارادے سے بادشاہ کے محل پر گیا، وہاں پہ میں نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ کسی متقی اور پرہیزگار انسان سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گا، تو میں یہ سن کر اس طرح میں نے روپ دھار کے یہاں پہ بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میں کسی انسانی بادشاہ کی نگاہوں میں آنا چاہتا تھا،
ये तो मुझे मालूम ही ना था कि मैं इस कायनात की बादशाह की निगाहों में भी आ सकता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि मैं यहाँ पे आके इबादत करने बैठा। शुरू में तो मैं एक इस बादशाह की नज़रों में आने की कोशिश करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इबादत करता गया, मेरी इबादत से दिखावा भी चला गया, मुझे इबादत में सुरूर भी आने लगा और किसी बड़े बादशाह की मेरे पे नज़र पड़ गई। वो बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है। अब जब कि उसकी नज़र मेरे पे पड़ गई है तो मेरा दिल भी मज़ीद गनी हो गया है, मेरे दिल को किसी चीज़ की हाजत ही नहीं रही। तो आज मैं बिल्कुल बेनियाज हो चुका हूँ कि मुझे बादशाह की बेटी से जो शादी करना चाहता था, आज मैं उसकी बेटी की भी तलब नहीं रखता, क्योंकि मेरे दिल में आज अल्लाह ताला की तलब आ चुकी है। कितना खूबसूरत बात है कि जो बंदा अल्लाह ताला के दर पे दिखावे की नीयत से भी कभी बैठ जाता और बैठा रहता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से दिखावा निकल जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें भी ये बात समझ आ जाएगी कि इबादत ना करने से बेहतर है कि किसी ना किसी तरह इबादत कर ली जाए। महबूब के दर पे हाज़िरी लगते रहना चाहिए। इंसान कभी ना कभी तो सुधर ही जाता है, उसके दर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह नई वीडियो में एक अच्छी बात के साथ आपके सामने हाज़िर हूँगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।